اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جس گھر میں عصر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جائے پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ رمضان المبارک کو باقی دنوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن سے بہت سے وظائف منسلک ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے مبارک اوقات ہوں گے ان میں کیے گئے اعمال بھی اتنی ہی برکت و فضیلت والے ہوں گے۔ سورہ اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے، اور اسی رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں، جو احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سورت کا آپ جمعہ کے دن کیا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایات میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا۔ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی یا کسی اور چیز کا۔ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ احادیث کے اندر اس سورت کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بروایت مسلم ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا 3 بار پھیرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جمعہ کے بعد اس سورت کا جتنا زیادہ ہو سکے ورد کیا جائے۔ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے دعا کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل حب اسلام میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔